پہلی گفتگو آغاز۔ نور ایمان نے رابطے کی سائٹ اردو محفل میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد ادب سے منسلک شاہکاروں کے بارے میں مطالعہ بڑھانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ شاعری میں قدم بھی بڑھانا تھا۔ وہ افسانے لکھنا چاہتی تھی، درد بیچنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس لکھنے کا ہنر تو تھا، پر طرز تحریر کو کس مخصوص سانچے میں ڈالنا ہے وہ انجان تھی، اس لیے کتاب چہرہ پر افسانے لکھنے کو ترجیح دی۔ یہاں پر اس کی ملاقات شاہ بابا سے ہوئی۔ ایسے لوگ ادب شناس لوگوں میں بحروف بدل کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جتنی پریشانی، منتشر خیالی، احساس ضمیر کی چوٹ کھا کے یہ لوگ افسانے بنتے ہیں، اتنی بات، اتنا احساس عام معاشرے میں ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ بذات خود کسی جگہ پر اگر موجود ہوں تو ان کا اس جگہ پر موجود ہی ہونا اس جگہ کے بابرکت ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ نور نے کتاب چہرہ کے ایک فارم پر افسانہ پیش کیا۔ اس افسانے میں خود نوش بھی شامل تھی۔ اس پر جاری تنقید کے بہاؤ سے وہ پریشان ہو گئی اور خود افسانے کی دفاع میں اتر پڑی۔ یہاں پر اس کی ذات پر حملے ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اس سب بات سے متاثر ہو گئی۔ اسی دوران اس کو ایک میسج موصول ہوتا ہے۔ شاہ بابا نے اس کو سمجھایا۔ میسج میں جب زندگی کی جنگ میں بہت سے لوگ حسد، جلن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کسی لکھنے والے کو خود سے بہتر پاتے ہیں تو اس لیے وہ ذاتیات پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ ذاتیات پر حملے اکثر لکھاریوں کو دفاع کی جانب لے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے، اکثر گفتگو کے دوران آپ کے جملے صنف نازک کے بجائے مردانہ لہجے کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے جملے حسد و جلن کا شکار لوگوں کو ایک راہ دیتے ہیں، جن کے بل پر وہ خود سے بہتر ہستی کو بآسانی معطوم کر سکتے ہیں۔ شاہ بابا نے بہت نپے تلے انداز میں نور کو امید کی راہ سجائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لکھت میں موجود کمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ قلم کے چلانے کا فیصلہ تو نور ایمان نے کرنا تھا یا نہیں، مگر اس کا فیصلہ قدرت نے کر دیا تھا۔ کوئنسیڈنس کیسے کیسے ہوتے ہیں وہ تحریر کر چکا تھا۔ انسان سمجھتا ہے، اس کی فری ول ہے۔ نور ایمان بھی افسانے لکھنے کی سعی میں آئی تھی، قلم کو چلانا چاہتی تھی، قلم نے اس کو چلانا شروع کر دیا۔ وہ بے خبر تھی مگر باخبر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ کہنے لگی، میں سمجھی مجھ میں موجود یعنی لکھت میں موجود پوشیدہ خامیوں کو بتائیں گے، مگر آپ نے تو مجھے حوصلہ دے دیا۔ شاہ بابا نے بہت دھیان سے اس کی بات سنی۔ یہ دھیان سب کچھ ہوتا ہے۔ انہماک سے شکل کمر ہو گیا، مصر میں انگلیاں کٹ گئی۔ دھیان کی قوت کی فریکوینسی سرحد پار بھی پہنچ جاتی ہے، دل بدل دیے جاتے ہیں، اشک جھرنوں کی صورت بہنے لگتے ہیں، ہوائیں نغمے بکھیرنے لگ جاتی ہیں۔ کہنے لگے، آپ کو ایک نصیحت ہے کہ خود پر ہوئے کسی ادبی حملے کی صورت اپنا دفاع کرنے کے بجائے سامنے والے کو کھلا میدان دے دیا کریں، پھر اس کو اپنے سے بہتر کرسی پر بٹھا کر مکمل بھڑاس نکالنے کا موقع دیا کریں۔ آپ خود کو اپنی نگاہ سے جانچیے اور سچے سمیع العلیم کے سامنے سرنڈر کر دیجیے۔ اس سب کو سننے کے بعد اس کو بہت اطمینان ہونے لگ گیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ کسی نے بہت بہتر طریقے سے اس کی بات سن لی، نہ صرف سن لی، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایک اطمینان کا سہارا بھی دے دیا۔ یہ 2014 کی ہوئی چند منٹ پر گفتگو کا احوال ہے۔ اس کے ٹھیک 1 سال بعد نور ایمان کی شاہ بابا سے بات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔